کھڑکی کے پاس کھڑی سمرن سوچ رہی تھی بھائی دور جانے والی ہے، پر اس بار نہ تو ماں نے فون کر کے بھیا کے آنے کی بات کہی اور نہ ہی مجھے آنے کو بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بھگوان، بس ٹھیک ہو سب کچھ۔ اپنی ساس سے بولی، ماں جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے کیسے بھول گئے اس بار۔ ساس نے اجازت دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم ایک بار خود جا کے دیکھا۔ ساس کے آگے مہینے بھر کی دیر تھی کہ سمرن اپنے پتی کے ساتھ مائکے آ پہنچی، پرنتو اس بار گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے سب کچھ بدلا سا محسوس ہوا۔ پہلے جہاں اسے دیکھتے ہی ماتا پتا کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تھے، اس بار ان پر پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے بھابھی اسے دیکھتے ہی دوڑی چلی آتی تھی اور پیار سے گلے لگا لیتی تھی، پر اس بار دور سے ہی ایک ہلکی سی مسکان دے ڈالی۔ بھیا بھی زیادہ خوش نہیں دکھے۔ سمرن نے جیسے تیسے ایک رات بتائی، پرنتو اگلے دن جیسے ہی اس کے پتی اسے مائکے چھوڑ واپس گئے، اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ اب انہوں نے بتایا، اس بار کورونا کے چلتے بھیا کا کام بالکل بند ہو گیا، اوپر سے اور سمسیا ہے، بس اسی وجہ سے تیرے بھیا کو تیرے گھر بھی نہ بھیج سکے۔ سمرن بولی، کوئی بات نہیں ماں، یہ مشکل دن میں جلدی نکل جائیں گے، آپ چنتا مت کرو۔ شام کو بھیا بھابھی آپس میں بات کر رہے تھے جو سمرن نے سن لی۔ بھیا بول رہے تھے پہلے ہی گھر چلانا اتنا مشکل ہو رہا تھا، اوپر سے بیٹی کی کالج کی فیس، اور پرسوں بھائی دوج ہے، سمرن کو بھی کچھ دینا پڑے گا۔ بھابھی بولی، کوئی بات نہیں، آپ چنتا نہ کریں، میری چوڑیاں بہت پرانی ہو گئی ہیں، انہیں بیچ کر جو پیسے آئیں گے اس سے سمرن دیدی کو تیوہار بھی دے دیں گے اور کالج کی فیس بھی بھر دیں گے۔ سمرن کو یہ سب سن کر بہت برا لگا۔ بھیا بھابھی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا میں انہیں یہاں تنگ کر کے کچھ لینے کے لیے آتی ہوں؟ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے جب وہ نوکری کرتی تھی تو اسے بڑے شوق سے اپنی پہلی تنخواہ پاپا کو دے دی تھی۔ تب پاپا نے کہا تھا، یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھ لے بیٹا، مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ اس کے بعد وہ ہر مہینے اپنی ساری تنخواہ بینک میں جمع کرواتی رہی۔ شادی کے بعد جب بھی مائکے آئی تو ماں نے اسے پیسے نکلوانے کو کہا، پر سمرن نے ہر بار کہہ دیتی کہ مجھے ضرورت نہیں، پر آج ان پیسوں کی اس کے پریوار کو ضرورت ہے۔ وہ اگلے دن ہی صبح بھتیجے کو ساتھ لے کر بینک گئی اور سارے پیسے نکلوا کر پہلے بھتیجے کی کالج کی فیس بھری، جمع کی، پھر گھر کا ضروری سامان خرید کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن جب بھیا کا ٹیکا کیا تو بھیا نے بھری آنکھوں سے اس کے ہاتھ 100 کا نوٹ رکھا۔ سمرن منع کرنے لگی تو بھیا بولے، یہ تو شگن ہے پگلی، منع مت کرنا۔ سمرن بولی، بھیا بیٹیاں مائکے شگن کے نام پر کچھ لینے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی اچھی صحت کی کامنا کرنے، بھیا بھابھی کو ماں باپ کی سیوا کرتے دیکھ ڈھیر اور دعائیں دینے، اور بڑے ہوتے بھتیجے بھتیجوں کی نظروں تامنے آتی ہے۔ جتنی بار مائکے کی دہلیز پار کرتی ہے، ایشور سے اس دہلیز کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے۔ جب مجھے دیکھ ماں پاپا کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، بھابھی دوڑ کر گلے لگاتی ہے، آپ لال لڑاتے ہو، مجھے میرا شگن مل جاتا ہے۔ اگلے دن سمرن نے مائکے سے ودا لے کر سسرال جانے کے لیے جیسے ہی دہلیز کے پار قدم رکھا کہ بھیا کا فون بج اٹھا۔ انہیں اپنے ویپار کے لیے بہت بڑا آرڈر ملا تھا۔ پھر سوچنے لگے، سچ مچ بہن بیٹیاں مائکے کچھ لینے نہیں بلکہ اپنی بیش قیمتی دعائیں دینے آتی ہے۔ جب ایک گھر کی دہلیز پار کر اندر آتی ہے تو برکت بھی اپنے آپ بھیتر چلی آتی ہے۔ ہر بہن بیٹی کی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مائکا ہمیشہ خوشحال رہے اور ترقی کرے۔ مائکے کی خوشحالی دیکھ اس کے اندر ایک الگ ہی طاقت بھر جاتی ہے، جس سے اس کے اپنے جیون میں پیش آنے والی مشکلوں کا وہ ڈٹ کر سامنا کر پاتی ہے۔ بھیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔